ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عالمی امور کے حوالے سے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صومالیہ میں قحط اور بھوک کی وجہ سے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بحران کی سی صورتحال رہے گی، اور ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ بھوک و افلاس اور اس کے علاوہ انتہا پسند تنظیم الشباب کے حملوں سے بچنے کے لیے دارالحکومت موگدیشو آنے والے بہت سے پناہ گزین ان دنوں کیمپوں میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 70 سالہ خدیجہ کی حالت افسوسناک ہے۔ ہمارے مویشی اور فارم ہم سے چھن گیا، میرے پاس یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اب ہم صرف بھیک مانگتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، میں یہاں سوتی ہوں، ہم بس خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدیجہ کا خاندان 5 ماہ سے اس مہاجر کیمپ میں رہائش پذیر ہے۔ الشباب کے مبینہ حملوں کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنے گاؤں سے فرار ہو کر یہاں پناہ لی۔ ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا، الشباب لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، بچے بوڑھے کوئی بھی ان سے بچ نہیں سکتا، جو کچھ بھی ان کے ہاتھ لگے وہ چھین لیتے ہیں۔ قریب ہی ایک اور کیمپ میں 79 سالہ حسن محمود اپنی ایک ہی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ الشباب ملک چھوڑ دے اور ملک میں امن آئے۔ صوبائی دارالحکومت میں ہزاروں پناہ گزین بھوک اور خوف کی حالت میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 6 ماہ پہلے اقوام متحدہ نے اعلان کیا تھا کہ صومالیہ کے کچھ حصوں میں قحط کی صورتحال ہے۔ تقریباً 40 لاکھ افراد کو موگادیشو اور ملک کے دوسرے حصوں میں خوراک، طبی سہولتوں اور ہنگامی امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان رسل گیکی کہتے ہیں کہ صورتحال انتہائی خوفناک ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا بحران صومالیہ کا ہے اور ستمبر تک رہے گا۔ بین الاقوامی برادری کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ دا صومالی ریہیبلیٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی دارالحکومت کے پناہ گزینوں میں خوراک اور صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کرتی ہے، اور اسی طرح عالمی ادارہ برائے خوراک نے بھی گزشتہ ماہ تقریباً 2,40,00,000 افراد کو خوراک فراہم کی ہے۔ موگادیشو میں پناہ گزینوں کے لیے جو امداد پہنچ رہی ہے اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے۔ توانائی سے بھرپور خوراک کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں یہ اہم ہے کہ ایسی امداد دی جائے، کیونکہ لوگوں کی صحت راتوں رات بہتر نہیں ہوتی۔ امدادی اداروں کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے تک بین الاقوامی امداد کی یہاں اشد ضرورت رہے گی۔ کیتھی مائٹنی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ اور آج آخر میں بات کرتے ہیں صحت کے ایک مسئلے کے بارے میں۔ کھانے کے بعد اکثر لوگ سینے کی جلن محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر وہ دمے کے مریض بھی ہوں تو صورتحال مزید تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں بالکل مختلف طبی مسائل ہیں، لیکن ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ سینے کی جلن کا علاج دمے کی شدت میں کمی لانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ علاج بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیلات عائشہ خالد سے۔ 17 سالہ الینا کوپل صرف 13 برس کی تھیں جب ان میں دمے کی تشخیص ہوئی۔ جب آپ پر دمے کا حملہ ہوتا ہے تو آپ کی ہوا کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ سانس نہیں لے پا رہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دمہ بچوں کے متعدی امراض میں سب سے عام ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کیوں، لیکن سٹڈی سے دمے اور ایسڈ ریفلیکس کے مریضوں کے درمیان تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ دمے کے تقریباً 70% مریضوں کو خوراک کی نالی کی تیزابیت یا طبی زبان میں گرڈ کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ یہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کھانا اور میدے کی تیزابیت میدے سے بہہ کر منہ اور میدے کو منسلک کرنے والی خوراک کی نالی میں اوپر کی جانب آ جاتے ہیں۔ بڑوں کی ہی مانند بچوں میں بھی اس کی سب سے عام علامت سینے کی جلن ہے۔ الینا کوپل ایک ایسی طبی تحقیق میں حصہ لینے والے 300 سے زائد بچوں میں سے ایک تھیں جس کا مقصد یہ پتہ چلانا تھا کہ آیا ان کے سینے کی جلن کا علاج ان کے دمے کی تکلیف میں بھی آرام کا سبب بنے گا یا نہیں۔ اس اسٹڈی میں شامل کچھ بچوں کو میدے میں تیزاب کی مقدار کم کرنے کے لیے پروٹون پمپ انہیبیٹرز نامی طاقتور ادویات دی گئیں۔ جانس ہاپکنس اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر جینٹ ہالبروک اس اسٹڈی کے مصنفین میں سے ایک ہیں۔ یہ بہت اہم اسٹڈی ہے کیونکہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی ادویات ہیں جن کے دمے کے علاج میں مؤثر ہونے کے حوالے سے بہت سا متنازع ڈیٹا موجود ہے۔ آدھے بچوں کو سانس میں مددگار رہنے والے اسٹیرائڈ پر مشتمل انہیلر کے ساتھ
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नामी ये अद्वियात दी गईं। बाकी निफ्तादात को मीठी गोलियां दी गईं। अगरचे सीने की जलन के इलाज की अद्वियात अक्सर दमे में आराम का भी बायस बनती हैं। पीपीआई लेने वाले इन बच्चों में दमे की अलामात में कोई कमी देखने में नहीं आई, जिन्हें सीने की जलन की शिकायत नहीं थी, बल्कि इन अद्वियात से कुछ नुकसान होना साबित हुआ। ये दवा लेने वाले बच्चों में स्टडी के दौरान सांस की नाली की ज्यादा इन्फेक्शंस देखने में आई, लिहाजा न सिर्फ ये कि ये इलाज मौसर नहीं था बल्कि इसका कुछ रिस्क भी था। उन बच्चों में भी जिनमें सीने की जलन का मसला मौजूद था, पीपीआई नामी अद्वियात का इस्तेमाल दमे के आराम में मौसर साबित नहीं हुआ। कैरल पियर्सन के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो के बारे में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और लेटेस्ट खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां न्यूज़, एंटरटेनमेंट और आपकी दिलचस्पी के बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियो रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।